ایک رات ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ میں کچھ بحث و تکرار ہو گئی۔ اتفاقاً زبیدہ کے منہ سے نکل گیا، اے دوزخی۔ ہارون الرشید نے یہ سن کر کہا کہ اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے طلاق ہے، اور اسی وقت ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ لیکن چونکہ ہارون الرشید کو زبیدہ سے بڑی محبت تھی، اس لیے اس کی جدائی سے بہت بے چین ہوا اور جملہ علماء و فضلاء کو جمع کر کے اس مسئلے کا فتویٰ چاہا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا، اور سب نے متفق ہو کر یہ کہا کہ اس بات کا خدا ہی کو علم ہے کہ ہارون الرشید دوزخی ہے یا بہشتی۔ ایک لڑکا ان علماء کی جماعت سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو میں جواب دوں۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ جب اتنے بڑے بڑے علماء اس مسئلے کے جواب میں عاجز ہیں، پھر یہ لڑکا کیا جواب دے گا؟ ہارون الرشید نے اس لڑکے کو اپنے روبرو بلایا اور کہا کہ تم ہی جواب دو۔ اس لڑکے نے کہا کہ آپ کو میری ضرورت ہے یا مجھے آپ کی؟ ہارون الرشید نے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ یہ سن کر اس لڑکے نے کہا کہ پھر آپ تخت سے نیچے اتر آئیے اور مجھے تخت پر بیٹھ کر جواب دینے دیجیے، اس لیے کہ علماء کا رتبہ بلند تر ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، بہت اچھا، اور تخت سے نیچے اتر آیا، اور وہ لڑکا تخت پر بیٹھ گیا، اور تخت پر بیٹھ کر ہارون الرشید سے مخاطب ہوا کہ پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ کیا آپ کبھی کسی گناہ سے باوجود اس کی قدرت رکھنے کے صرف خدا کے خوف سے بھی باز رہے ہیں؟ ہارون الرشید نے کہا، ہاں خدا کی قسم، میں باوجود قدرت رکھنے کے صرف خدا کے خوف کی وجہ سے گناہ کرنے سے باز رہا ہوں۔ یہ سن کر لڑکے نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ دوزخی نہیں ہیں بلکہ اہل بہشت میں سے ہیں۔ سارے علماء پکار اٹھے کہ کس دلیل سے؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہی المأویٰ، یعنی جس شخص نے کہ گناہ کا قصد کیا اور پھر خدا کے خوف سے اس سے باز رہا، پس اس کی جگہ جنت ہے۔ سارے علماء یہ سن کر واہ واہ کرنے لگے اور کہا کہ جو لڑکپن میں اس قدر فہم و ذکا کا مالک ہے، وہ بڑا ہو کر نہیں معلوم کس فہم و دانش کا عالم ہوگا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے بڑا ہو کر علم و فضل کا تاجدار بننا ہو، ان کا بچپن بھی دوسروں سے ممتاز و افضل ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ بڑے ہو کر بھی دین سے کوئی مس نہ رکھیں، وہ اگر امان دین کی مبارک شانوں میں کوئی گستاخی کریں تو کس قدر جہالت کی بات ہے۔